السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ ہم نے اپنی سابقہ نشست میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 پر بات کی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 ان آیات پر آج ہم بات کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ چند آیات جو آج ہمارے پیش نظر ہیں، ان آیات میں ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے تو ہمیں اس بات سے روک دیا گیا کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کسی بھی اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، یعنی وعلیکم السلام، اپنے عمل سے اور فعل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں۔ آج جو پہلی آیت ہمارے پیش نظر ہے، اس میں ہمیں آواز بلند کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازیں۔ اصوات صوت کی جمع ہے اور صوت آواز کو کہتے ہیں۔ کہا اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ یہ پہلی بات ہمیں بتا دی گئی۔ دوسری بات، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ زور سے بولو ان کی موجودگی میں یا ان کے لیے، بالقول آپ بات کرتے ہوئے، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم میں سے بعض کے لیے بات کرتے ہوئے آواز بلند کر لیتے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ آپ اپنی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کریں گے، یا آپ کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم آواز اپنی بلند کریں، تو اس کی سزا ہمیں یہ مل سکتی ہے، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 2 ہمارے لیے اس اعتبار سے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے قول سے یا فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس آیت میں آپ کے سامنے بولنے کی جو کیفیت ہے، اس میں بھی آپ سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے بعد اس حد تک احتیاط کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے، کہ بسا اوقات سید عمر فاروق کے حوالے سے آتا ہے حدیث میں کہ پوچھنا پڑتا تھا، کیا کہا عمر، کیا کہا ہے آپ نے؟ اتنی دھیمی آواز انہوں نے کر لی تھی کہ کہیں، حالانکہ عمر جو تھے بنیادی طور پر، کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے نا بڑی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ اپنے تائیں بڑی ہلکی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سننے والے کو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک اسپیکر میں بات کر رہا ہے، اور کچھ لوگ اپنی طرف سے بڑی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن سننے والے کو یوں لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو سنا رہے ہیں۔ یا فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ہر ایک کی اپنی اپنی آواز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس بات کا ذکر صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں یہاں پر موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زندگی گزارنے کے حوالے سے جو طور طریقے، منہج، پروٹوکول میں ایک بنیادی اصول اور ضابطہ دیا تھا
کہ آپ کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ نمبر ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا آپ سے بات کرتے ہوئے آواز بلند نہ کی جائے، یہ بات تو ہماری ہو گئی پہلی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناسبت سے۔ نمبر دو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، وہاں بھی ہمیں یا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں، دھیمی رکھیں۔ تو ادب ایسا نہیں کہ ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ختم ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ادب بھی ختم ہو گیا، نہیں۔ یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چند باتوں کا خیال کیا کریں، یہ ادب میں سے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا موضوع بڑا مفصل انداز میں بیان کیا جانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے کہ ہم بات کرتے ہوئے یہ جو درود شریف کی ایک شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم تیزی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں۔ بھائی کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ لینے میں جلد بازی ہے تو بھائی باقی اور کیا کام کرنا ہے اپنے؟ تو سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا کہ جب آپ کا اسم مبارک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیر لفظ ضرور پڑھیں والا، یہ ادنا ترین حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسری بات، آپ کی جب حدیث پڑھی جائے تو وہاں بھی ہمیں اپنی آواز دھیمی اور پست رکھنی ہے۔ نمبر چار چیز، ہمیں اس سے ادب کا ایک یہ پہلو بھی مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں۔ بڑے کتنے طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو عمر میں بڑا کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، ایک علم میں بڑا ہو سکتا ہے ہم سے۔ تو ان دونوں اعتبار سے ہمیں احترام کرنا ہے، اور اس احترام کی مختلف کیفیات ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ والدین کے ساتھ ہمیں ادب اور احترام والا ایک ہمیں سبق دیا گیا کہ ان کے سامنے آپ نے اف بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ آواز بلند کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور لڑائی جھگڑے تو بہت دور کی باتیں ساری۔ یہ باتیں اس لیے کی گئیں کہ جو بدو تھے، جو اعرابی دیہاتی لوگ، جو دیہاتی لوگ، ان کے پاس وہ پروٹوکول زندگی گزارنے کا وہ رنگ ڈھنگ نہیں ہوتے، ایٹیکیٹس جو ہم شہری لوگوں نے جو بنائے ہوئے نا، جس طرح کھانا کھانا ہے تو چھری کانٹوں کے ساتھ، یہ وہ بہت ساری چیزیں، دیہاتی لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، وہ سیدھی سیدھی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی بات کرنے کا انداز بھی سیدھا سیدھا ہوتا ہے، وہ اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو آپ کا لہجہ، دیہاتیوں کا لہجہ بھی اونچا اور بلند ہوتا تھا۔ تو اسلام نے سب کو لٹریٹ کرنا ہے، ادب اور تمیز والا جو دائرہ کار ہے وہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں مجھے جو ایک بات بھی اچانک ہی یاد آ گئی ہے، ہمارے شیخ رحمہ اللہ، شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کبھی ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جی اب اللہ کے نبی ہماری مجلس میں آ چکے ہیں، موجود ہیں، اور پھر اس کے باوجود اس مجلس میں چیخم دھاڑ اور اونچی آواز سے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف سے تو وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے کہنا ان کا، اللہ کے نبی کا آنے کا جو تصور ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن چلیں جی ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ جی ہے، تو اس کے بعد پھر کچھ ادب احترام والا ہی کام کر لیں بھائی، وہ ادب احترام بھی نہیں کریں گے اس کا۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ تو اس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور احترام کے حوالے سے، ہمارے ایک افریقی ساتھی کا ایک ویڈیو کلپ بڑا مشہور ہوا تھا آج سے کوئی 8-10 سال پہلے، مجھے بڑا اچھا لگا وہ ویڈیو کلپ۔ ہمارے اس کا ویڈیو کلپ عربی میں تھا، میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا خوبصورت وجود ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں آپ کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا. یہ ادب کا اور احترام کا انداز دیکھیے. کہاں کہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی صفاتی ناموں سے آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یاری پانی تو لے جائیں اور ٹھنڈا جتنا ہو سکے وہ لے آئے بھائی، گرم ہو گیا ہوگا یہاں پر پڑھو. تو صفاتی ناموں سے مخاطب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے برخلاف ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا داؤد، یعنی دیگر انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا ہے. اور ان کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارا؟ صفاتی نام سے. یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا پورے قرآن میں، آپ کو یہ نہیں ملے گا یا محمد، یا احمد، یہ آپ کو پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر میرا اور آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین پر لازم ہے کہ ان کی تعظیم اور توقیر کریں. تعظیم اور توقیر والا ایک رشتہ بھی ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے. اور یہ سب سے بڑی تعظیم اور توقیر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جب آپ کا نام سنیں کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا وظیفہ بھی بن سکتا ہے، ہماری دعاؤں میں اس کو لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کے ادب اور احترام، صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے کانوں تک جب کوئی ایک حدیث پہنچ جائے، ہمارے پاس ایک بات پہنچ جائے تو ہمارے لیے بس وہ حرف اخیر ہو جانی چاہیے. اس کے بعد کیا کیوں چونکہ چنانچہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہیں سمجھیں، ہمیں پسند نہ آئے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل ٹاسک ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ جب ہماری سماعت میں آپ کا کوئی حکم آ پہنچے، ہم اس پر فوراً سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. یہ دوسرا پہلو ہے یہ ادب اور احترام کا. ہمیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عمل کرنے کے لیے سمجھنا، اس کے فوائد کا حاصل ہونا کوئی ضروری، کوئی شرط نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے پوچھ لیں تاکہ آپ اپنے عمل میں زیادہ اطمینان قلب کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ادھر آپ عمل بھی کر رہے ہوں اور ادھر آپ کے ذہن میں شکوک اور شبہات بھی ہوں. تو علماء سے پوچھ لیجئے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لیجئے. تو یہ دوسرا پہلو تھا. تیسری بات آپ کے ادب اور احترام کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنت کی مخالفت میں آپ کوئی بات نہ سنیں، اجتناب کیجئے. تیسری بات یہ ہو گئی. چوتھی چیز، حتی الامکان کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، یہ تربیتی اعتبار سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والے پہلو ہمیں جا بجا بیان کرنے چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے سیرت پوری پڑھی ہوئی ہے؟ 1 2 ہاتھ کھڑا کرو یار پیچھے. سب کو پڑھنی چاہیے سیرت، کسی بھی حیثیت میں ہو، پروفیسر صاحب ہوں یا گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہو، سب کو پڑھنی چاہیے. بیٹا آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ بھائی آپ نے ان کے لیے نا دارالسلام کی ایک کتاب ہے جو بچوں کے لیے سیرت طیبہ کا، دارالسلام طارق روڈ میں ملے گا آپ کو. کبھی آتے جاتے ان سے پوچھئے، بچوں کے لیے کتاب لکھی گئی سیرت طیبہ،
وہ آپ لا کر اس بیٹی کو دیجیے. اور پھر آپ اردو پڑھنا آتی ہے بیٹا آپ کو؟ گڈ، ویری گڈ. پھر آپ نے بیٹا ابو کو اور امی کو سنانا ہے پڑھ کر وہ کتاب. جس دن آپ کی وہ کتاب پوری ہو جائے گی پھر اس دن مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. گڈ، یہ ہوگی بات. تو ہمارے پاس 4 چیزیں آ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے حوالے سے. اس کا اختتام ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہ بہت بڑے نقصان اور خسارے کا سبب بن سکتا ہے یہ کام، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. اور ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایمان کی مضبوطی جانتے ہیں کس بات میں ہے؟ ہم لا علمی میں لاشعوری طور پر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ صحیح نہیں ہے. کوئی دوسرا ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے حوالے سے اتنا سینسٹیو، اتنا حساس ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے. کیا وہ کہیں ممنوع چیزوں میں تو نہیں آ رہی وہ بات جو ہم کر رہے ہیں؟ تو ایک ہے لاشعوری طور پر کوئی غلط کام کا ہو جانا، ٹھیک ہے. ایک ہے جان بوجھ کر مخالفت کرنا. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو جان بوجھ کر جو مخالفت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں تو بالکل کلیئر ہے بات کہ معاملہ دی اینڈ ہو جاتا ہے سارا. اچھا جی، اس آیت کے بعد اس آیت کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ از حد بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور منقبت اور حسن بھی موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جلدی فالو کرتے تھے. جیسے ہی حکم پہنچا ویسے ہی انہوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منقبت اور فضیلت والا معاملہ بھی موجود ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے ان الذین یغضون اصواتہم، جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا کہ اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں. تو اب اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے. فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازیں، عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اولئک، یہ سب وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی تقوی کا. یہ سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑا ایگزام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی 2 چیزوں کا نام ہے، خیر کرنا اور شر سے بچنا. یہ تقوی ہے. خیر کا کرنا یعنی اچھائی کو اختیار کرنا اور برائی سے بچنا. آپ جس عبادت میں، جس معاملے میں ہیں، اس معاملے میں دیکھیں کہ اس معاملے کا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. نماز کے دوران نماز کا تقوی حج کے تقوی سے الگ ہے. روزے کا تقوی حج اور نماز کے تقوی سے الگ ہے. والدین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہاں تقوی نماز روزہ حج کے تقوی سے الگ ہے. ہر معاملے میں تقوی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہر معاملے میں تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ خیر یعنی اچھائی کو کرنے کی کوشش کرنا اور برائی سے بچنا. یہاں تک کہ جب ہم اپنی اس اپنی کلاس میں آتے ہیں تو یہاں آنے کا بھی تقوی موجود ہے. یہاں آنے کا کیا تقوی موجود ہے بیٹا؟ جب ہم یہاں سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوں تو کیا تقوی ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے آنے کا تقوی ہے. جانے کا تقوی بھی ہمارا اسی طرح ہے. اب اگر میں لاشعوری طور پر کلاس شروع ہو چکی ہے،
میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے. دھیمی آواز میں نے سلام کر لیا، السلام علیکم، تو بھائی ٹھیک ہے، میں نے نہیں سنا، کوئی بات نہیں، فرشتوں نے جواب سن لیا، وہ جواب دے دیں گے. لیکن میں کہوں کہ سلام مجھے کرنا ہی نہیں ہے تو یہ شر آ جائے گا، برائی آ جائے گی. تو ہر معاملے میں خیر اور شر کو سامنے رکھا جائے. رات ہم سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں جی بیٹا، کیا کرتے ہیں رات سونے سے پہلے؟ ہم رات سونے سے پہلے جو ہمارا پروٹوکول ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے سونے سے پہلے، باوضو. نیند سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وضو کیا، دعا پڑھی، سورۃ الملک، آیت الکرسی اور جو سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ چیز. اس کے بعد اپنا بستر صاف کیا اور داہنی کروٹ پر لیٹے. یہ ہمارے سونے کا تقویٰ ہے. اب اگر کوئی شخص سستی میں نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، تو وہ تقویٰ کے برخلاف عمل کر رہا ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری پوری کی پوری زندگی تقویٰ ہے. ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم آنکھ کھلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان سے کیا چیز نکلتی ہے؟ کون سی دعا نکلتی ہے؟ یہ ہمارے سونے سے اٹھنے کا تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ ساری چیز سمجھ لی. بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بایاں قدم اندر رکھا، کیا ہے ہمارے بیت الخلاء میں جانے کا تقویٰ؟ کیا ہے؟ باہر نکلتے وقت وہاں بھی تقویٰ ہمیں دیا گیا. کھانا کھانا، پانی پینا، ہر چیز کا تقویٰ موجود ہے. فردر مطلب انتہائی پرسنل جو میرڈ جو ایشوز ہیں وہاں بھی تقویٰ موجود ہے ہمارے پاس. اب آپ نے یہ جب اوور آل تقویٰ کا مفہوم سمجھ لیا، اب آئیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا امتحان لیا تھا. یہ سب کے سب سارے کے سارے تقویٰ کے ہر امتحان میں پاس ہوئے تھے. زندگی کا کون سا ایسا پہلو تھا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، تمام تر احادیث اٹھا لیجئے، جو 106 کے قریب احادیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ چیک کیجئے. ایک حدیث کی ایک کتاب میں ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہو. ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی، ایک مثال بھی نہیں ملے گی آپ کو. یہ ان کے تقویٰ میں پاس ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں پاس کر دیا، دوسرا انعام کیا ہے جی؟ لہم مغفرت، ان سب کی بخشش ہو چکی ہے، سب کو معاف کر دیا، سب کی مغفرت ہو گئی ہے. ہر وہ خوبصورت وجود جس نے حیات طیبہ کے میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تھا، حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی، اس کے نام کے ساتھ کیا لگ گیا؟ رضی اللہ عنہ. تو اب وہ سارے کے سارے مغفرت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کی مغفرت کر دی ہے. تو مغفرت کا مطلب میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ جو ہمارے بعض جوانب سے یہ جو باتیں آتی ہیں، یہ بعض جوانب کے میں نام نہیں لے رہا، نہ مجھے نام لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ شک، یہ شبہہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی کہ آپ کی وفات تک تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے جو کچھ کیا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک. کہ جس اللہ تعالیٰ نے جو عالم ما کان وما یکون ہے، جس اللہ کو قیامت تک ہونے کا علم موجود ہے، کیا اس اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اول تو ایسا کوئی کام ہوا ہی نہیں وفات رسول کے بعد بھی صحابہ کی طرف سے. لیکن بہرحال جو اختلافات ہوئے ہم اگر اس کو بھی سامنے رکھ لیں تو وہ ایسے نہیں ہیں جو آپ تمام صحابہ کی مغفرت میں رکاوٹ بنے. یہ بات عقیدے کی سمجھ لیجئے گا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے عافیت عطا کرے. محرم کے ان دنوں کی مناسبت سے ہم سب ایک مخصوص قسم کے ٹاپکس پر اور موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے میری اور شیخ کاشف نسیم صاحب کی وہ پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی جس میں ہم نے کچھ باتیں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں.
میں نے اس میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ کوشش کیجئے کہ سیرت، صحابہ کی سیرت کو سامنے لائیے. امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، ان کے نام، ان کی سیرتیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولادیں، دیگر صحابہ، عشرہ مبشرہ، ان سب کی سیرتوں کو ہائی لائٹ کیجئے. ان کی سیرتوں سے جو سیکھنے والی باتیں وہ سامنے لائیے. مثال کے طور پر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کیسے ہوئی، آپ کی خلافت میں کیا اختلافات ہوئے، کیا نہیں ہوئے، یہ سب چھوڑ دیجئے فی الحال. سیدنا عثمان غنی کے خوبصورت وجود سے جو سبق سب سے بڑا سیکھنے والا ہے وہ کیا ہے؟ آپ صاحب حیات ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ. سیدنا ابو بکر صدیق تلاوت قرآن میں کمال تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے. مجھے بتائیے، کیا کبھی آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہو اور آپ خود روئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ تجربہ کر کے دیکھیے آپ لوگ. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں صحابہ کی کردار میں سے یہ چیزیں اپنائیں نا. بھائی میں آخر میں سوال لیتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ کون کیا تھا، کون کیا نہیں تھا، کون حق پر تھا، کون باطل تھا، کون باغی تھا، کون فلاں تھا، اس نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا. بھائی سب چیزیں چھوڑ دیں. ہم وہ چیزیں ہمارے ڈومین میں آتی ہی نہیں ہیں. وہ چیزیں نہ ہماری ڈومین میں آتی ہیں، نہ ہماری رسپانسبلٹیز میں آتی ہیں. ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا، صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا، بھائی قیامت تک کے لوگ اگر ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر قیامت تک کے لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت والے ہوں گے. یعنی صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا گیا، رول ماڈل بنا دیا گیا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وی لسنڈ اینڈ اوبے، ہم نے سنا اور مان لیا، بس یہ صحابہ کا ایمان تھا. مجلس میں آ رہے ہیں، وہاں پڑھا بھائی کہ جو جہاں ہے بیٹھ جائے، تو وہ جو جگہ تھی نا جوتیاں اتارنے والی، وہیں بیٹھ گئے. ہمیں سیدنا علی کے حوالے سے یہ ملتا ہے، کہا آپ کی آواز تھی کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، تو میں وہیں بیٹھ گیا. یہ تھا ان کا جذبہ اطاعت. یہ چیز تھی ہمارے پاس جو ہونی چاہیے. آخری جو ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ دیواروں کے باہر سے تجھے آوازیں لگاتے ہیں. دیہاتی پتہ کیا کرتے تھے؟ بدو کرتے کیا تھے؟ ان کا انداز ہوتا تھا، میں صرف یہ بات وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں، عملاً ہم میں سے کوئی نہ سوچتا ہے نہ کرتا. وہ آگے کہتے تھے یا محمد، اس طرح کی آوازیں لگاتے تھے، یا محمد. بدو تھے نا، دیہاتی تھے. آج بھی اگر کوئی دیہاتی آدمی ہوگا نا، خالص دیہاتی، جس کو ہم اپنے اردو میں کیا کراچی میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ پینڈو آدمی کہتے ہیں. تو وہ آج بھی اسی طرح کی باتیں ہیں. دیہاتیوں میں آج بھی یہی سٹائل ہے، خواہ وہ سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، خیبر پختونخوا کے یا بلوچستان کے ہوں، وہ ایسے ہی ہیں. تو ان کو کہا گیا ان کے بارے میں کہ بے شک جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے ہیں آپ کے حجرات سے باہر آ کر، ان میں سے اکثر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آداب اور تمیز کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تمیز والے معاملات کیا ہیں. اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو علم نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے. اب یہ طریقہ یہ جو ہے نا یہ والا، دو باتیں مجھے بتانی ہیں، پہلے آیت پوری کر لیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے. آواز لگانے کے بعد آئے تھے، انہوں نے دروازہ نوک کیا، آواز لگائی، تو ان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا. حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ اپنے جس کام میں مصروف تھے وہ اس سے فارغ ہو کر آپ باہر آتے. لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. دو باتیں مجھے بتانی ہیں. ایک تو بھائی آپ جب کسی سے فون پر رابطہ کریں تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میرا جو ایک تو ذاتی میں نے طور پہ کچھ اپنے لیے اصول بنائے، میں لوگوں کے لیے نہیں اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے عشاء کے بعد کسی کو کالز نہیں کرنی ہوتی سوائے اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ. بس
ان کے ساتھ میری جو بھی یہ میرا ٹائم وہ ہوتا ہے جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مطلب ہے کہہ دیجیے گپے مارنے کا ٹائم ہوتا ہے, روزمرہ کی مصروفیت لینا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا, ان کو دن میں تو ٹائم دے نہیں پاتے ہم ان کو. نمبر 2, میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی کال کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کال 3 دفعہ 4 دفعہ بیل چلی گئی, اس نے کال ریسیو نہیں کی, میں وہیں لائن کاٹ دوں گا. اب اگر وہ فارغ ہوگا تو رنگ بیک مجھے کر لے گا, باقی دیا. تو بھائی سب سے پہلی چیز کیا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا لَكَانَ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا. اگر آپ نے کسی کو کال کی ہے دن کے 24 گھنٹوں میں کسی کو, تو بھائی آپ دیکھ لیجئے اگلا بندہ فون, اب تو وہ ایک الگ ہی بات ہے, سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں, بلکہ ہم نے تو یہ سنا بعض اوقات موبائل باتھ روم میں بھی ساتھ لے کے جایا جاتا ہے. اینی وے, تو ہر بندہ موبائل ہاتھ میں رکھ کے نہیں بیٹھا ہوتا. آپ کی کال ریسیو کرنے کے لیے ادھر آپ کی کال آئے ادھر ریسیو کریں. آپ نے کال کی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو, وہ ایک الگ معاملہ ہے. نارمل حالات میں کال کیجئے, 3 مرتبہ 4 مرتبہ بیل جائے, نہیں ریسیو کی چھوڑ دیجئے, میسج ڈراپ کر دیجئے اپنے نام کے ساتھ. یہ آداب ہمیں بتائے گئے. کسی کے گھر جانا ہے وہاں بھی یہی کام کریں. میں ایک جگہ یہ گفتگو کر رہا تھا, تو وہاں جو تھا نا وہ میڈ کام کر رہی تھی, تو انہوں نے میری یہ گفتگو سن لی. تو اگلے دن وہ مجھے کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد نا وہ جن کے گھر میں کام کر رہا تھا, پروگرام تھا میرا, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں شیخ صاحب آپ نے گفتگو کر کے, تو میڈ نے یہی کیا کہ 3 دفعہ بیل دی, ہم نے دروازہ نہیں کھولا, واپس چلی گئی. کہنے لگی وہ شیخ صاحب نے کہا تھا نا کہ چوتھی دفعہ نہیں کرنا, تو میں واپس چلی گئی تھی. تو بہرحال یہ ایک الگ بات رہی. ہمیں کسی کے گھر جانے میں, کسی کو فون کالز کرنے میں ان آداب کو سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ باتیں ہمارے لیے ادب, آداب اور تمیز سکھانے والی ہیں. نمبر 1 بات, ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. اس کا پہلو بھی اس میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ادب کا پہلو بھی موجود ہے. چوتھی اور آخری چیز, اس کے بعد میں آپ کے سوالات لے لوں گا. میں نے شاید یہ بات پہلے بھی کی تھی, میں اگین دوبارہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ اس بات کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے تقریباً, میں یہاں ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً چند ایک کے علاوہ, ہم اپنی اب الحمدللہ کراچی میں رہتے ہوئے ہم اپنی بونس لائف میں چلے گئے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کراچی میں 50 ایئرز بہت ہوتے ہیں, اب ہم بونس لائف میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا کرے, صحت والی زندگی عطا کرے, اور کسی کو بھی, میری کسی ماں بہن بیٹی اور میرے کسی بھائی کو اللہ تعالیٰ محتاج کا محتاج نہ بنائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء کے حوالے سے دارالسلام نے اور دار اندلس نے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس پبلش کیے ہوئے ہیں. 20 نہیں, مت روکے نہیں, اس کو کنٹینیو رہنے دیں. اس کو یہ آنے والے کل میں آپ نہیں ہوں گی, یہ یہاں بیٹھے ہوں گے, یہ چھوڑ دیجیے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے تھے, اس وقت آپ کے نواسے نواسیاں شور کرتے تھے, وہاں پر لگے ہوتے تھے, آپ نے تو کبھی نہیں روکا ان کو. یہ جو بکلیٹس جن کی میں بات کر رہا ہوں 20 30 صفحات کے, میں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں ان کے ٹائٹلز بھی شیئر کر سکوں. میرا چھوٹا جو بیٹا ہے, تو جب وہ 8-10 سال کا تھا, تو اس نے اپنی لائبریری چھوٹی بنائی تھی تقریباً 250-300 کتابوں کی. میں وہ ٹائٹلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بیٹا میں ٹائٹلز شیئر کروں گا تو آپ گروپ میں وہ شیئر کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اس کی میں PDF بنا دوں گا. تو وہ چھوٹے چھوٹے, وہ بچوں کو بہت اتنے کاسٹلی نہیں ہیں. میں نے تو اس وقت خریدے تھے شاید کوئی 70 روپے, 50 روپے, 60-70 روپے, اب 100 روپے کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. تو آپ بچوں کو ان کی صحابہ کے ساتھ جو ایمانی محبت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو یہ چھوٹے چھوٹے بکلیٹس خرید کے دیجئے. اپنے بچوں کی گھر میں چھوٹی چھوٹی لائبریریز بنوائیے. آپ نے اپنی لائبریری بنا لی, چھوٹا سا شیلف بنا لیا, ایک شیلف جو ہے نا چھوٹا سا آپ اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بنائیے, نواسے کے لیے نواسی کے لیے پوتے پوتی کے لیے چھوٹا سا شیلف بنا دیجیے. آپ کا کام بھلا وہ نہ پڑھے لیکن آپ اس کو لے کر آئیے. میں بھی تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا لیکن وہ آ جائے گا اس طرف انشاءاللہ. تو یہ ادب اسی وقت آئے گا جب ان کے ذہن میں ان خوبصورت وجودوں کے خوبصورت اور زبردست ایمانی نقوش جب ان کے سامنے آئیں گے تو وہ ان سے محبت بھی کریں گے, ان کا ادب اور احترام بھی کریں گے. یہاں میری بات ختم ہو گئی. آپ پلیز سوال کرنا چاہ رہے تھے. مائک دیجیے ذرا انہیں بھائی. بسم اللہ. اچھا, یہ جو میں نے بات کی نا,
ادب کی، یہ ہر جگہ کی بات ہے، یہ یہاں پاکستان میں بھی اور روزہ رسول پر بھی یہی کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی، چونکہ قرآن نے تخصیص نہیں کی. اچھا اچھا، دیکھیں ایک ٹاپک ہمارا یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم وہاں جاتے ہیں قبر مبارک کے پاس، وہاں جو ہمیں پروٹوکول ملتا ہے سلام پڑھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق. اور اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ دعا کرنے والا جو معاملہ ہے آپ کا، وہ دعا کرنا آپ قبر کی طرف رک کر کے نہیں، تھوڑا سا ہٹ جائیے، آگے چلے جائیے. مثال کے طور پہ یہ قبر کی حدود ہے، ٹیریٹری آ رہی ہے، آپ یہاں تھوڑا سا آگے چلے جائیے اور قبلے کی طرف رک کر کے آپ دعا پڑھیے. تو ادب اور تمیز والا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے اور پیٹھ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بس اس اعتبار سے دیکھا جائے گا اس کو. جی پلیز. اور جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، یو آر رائٹ. نہیں، میں آپ کو اس طرح، ان کا سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس تاریخ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک تک تو ایوری تھنگ از نارمل اینڈ اوکے چل رہا ہے سارا معاملہ، لیکن جیسے ہی سیدنا عثمان غنی کا دور مبارک آتا ہے پھر وہاں سے اختلافات اور ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو جس نے بھی لکھا ہے، خواہ وہ تاریخ طبری ہو، تاریخ ابن کثیر ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ ابن الجوزی ہے، تاریخ ذہبی ہے، تاریخ مسعودی ہیں، ہر تاریخ میں آپ کو وہ اختلافی یہ پہلو سامنے آتے ہیں جو کہ صحابہ کے ادب اور احترام کے منافی یا اگینسٹ آ رہے ہیں. تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک قاعدہ دے دیتا ہوں. ہاں جی جی، میں آپ کو اس میں اوورال ایک بیسک رول دے رہا ہوں، بنیادی قاعدہ دے رہا ہوں. فی الحال انیشیل اسٹیجز پر آپ یہ کام کریں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی بات آئے، آپ کے سامنے کوئی ایسی بات، کسی کا قول، خواہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، جس میں کسی صحابہ، کسی صحابی کی تنقیص یا توہین والا پہلو ہو، فی الحال آپ پہلے مرحلے پر اس کو چھوڑ دیجیے. آپ پہلے مرحلے پر آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، دوسرے مرحلے پر ہم آ سکتے ہیں. آپ نے بات کی تاریخ کی، تو ہمارے پاس ڈاکٹر علی محمد سلابی ایک سیرت نگار ہیں جنہوں نے سیرت طیبہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ان پر بڑی تفصیلی مفصل کتابیں لکھی ہیں. میں ان کو 100% صحیح نہیں کہتا ہوں، لیکن بہرحال تقریباً ان کا اکثر جو میٹر ہے وہ بڑا زبردست جاندار لکھا گیا ہے. تو عام لوگوں کے پاس تو چونکہ یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں بس یہی قاعدہ بیان کرتا ہوں کہ بھئی جہاں کوئی روایت یا جملہ یا قول ایسا آپ کی سماعت سے ٹکرائے جس میں کسی صحابی کی توہین والا پہلو ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو ڈراپ کر دیجئے، وہیں پر وہیں رک جائیے بس، تا وقت یہ کہ آپ اس کے بارے میں کلیئر نہ ہو جائے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ جو کسی صحابی کی توہین یا کلیش یا اختلافات یا مشاجرات والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ایمان کے بنیادی تقاضوں میں نہیں آ رہا. ایسا تو نہیں کہ وہ یہ کہے کہ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی. تاریخ کے ایشوز ہیں نا سارے، کسی کا موقف حکمرانی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اقتدار کے بارے میں، یہ ایسے ہی ہوں گے نا معاملات زیادہ تر. وہ آپ کے بیسک ایمانی ڈومینز میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے. تو آپ اگر اس کو چھوڑ بھی دیں گے، اگر عام انسان اس کو چھوڑ بھی دے گا، اس کے ایمان میں اتنا سا بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہ اس میں الجھتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو اس کا نقصان ضرور ہوگا اس چیز کا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں، میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بتایا تھا کہ میں نے بی ایس کیا تاریخ میں، ٹھیک ہے، مدینہ یونیورسٹی سے، مدینہ منورہ سے، میرے ماسٹر سبجیکٹس میں شامل ہے. مجھے جامعہ ابی بکر میں تاریخ کا جو سینئر جو کلاس ہے صحیح بخاری کی، اس میں پڑھاتے ہوئے تاریخ کو 16 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. اس کے باوجود بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں میں کلیئر نہیں ہوں، میں ان کو چھوڑ کے سائڈ میں رکھ کے بیٹھا ہوں. بہت سارے ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہوں.
آئی ایم ناٹ کلیئر ٹل ناؤ. ابھی تک میں ان کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں. میں نے کیا اصول اپنایا ہوا ہے؟ ان کو چھوڑ دیا سائڈ، اس لیے کہ وہ میری نمازوں میں، میرے روزوں میں، میرے ادب احترام، بیوی بچے دوست آباد جمعہ دروس، کہیں رکاوٹ نہیں بن رہے وہ ایشوز. نہ وہ چیزیں مجھ سے حشر کے میدان میں پوچھی جائیں گی، نہ قبر میں مجھ سے پوچھی جائیں گی. اس لیے میں نے ان کو کیا کیا؟ سائڈ میں چھوڑ دیا. اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا اس میں آئیں گے اتنا الجھتے چلے جائیں گے. میں عام لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں جس پر میرا اپنا عمل موجود ہے. بیٹا کوئی آن لائن سوال ہے؟ کوئی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی پلیز. نہیں کوئی ضروری نہیں، دعا کر لیں تو اس میں ایشو تو نہیں نا، کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. کوئی دعا مانگ، اصل چیز یس، اصل کام صرف سلام کرنا ہے، بس 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 اصل کام اتنا ہی ہے. جی پلیز اور کوئی سوال؟ جی خاتون. زبردست، اللہ آپ کو عزت دے. بارک اللہ فیکم، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہترین، زبردست. اور کوئی جی کس اور کوئی بات؟ جی آئی نو آپ پنجاب بورڈ کی بات نہیں کریں، آپ کراچی جو پرائیویٹ بورڈز ہیں نا میٹرک تک کے، ان کے سلیبس میں یہ چیزیں شامل ہیں بہت ساری. بالکل ہو سکتا ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، بالکل پاسبل ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہو سکتا ہے بالکل. اللہ تعالیٰ عافیت والے معاملات کرے. ہماری اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز جو ٹاپکس ہوں گے، آیت نمبر 6، 7 اور 8، یہ 3 آیات ہوں گی. اور 6، 7، 8 کا جو عنوان ہے، نمبر 1 کہ ہمارے کانوں تک جب کوئی خبر پہنچے تو ہمیں کیا رد عمل دینا ہے، دین کی کوئی خبر یا دنیا کی کوئی خبر. نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مزید ایک بات بتائی گئی ہے. یہ جو نظام جمہوریت ہے ہمارے پاس، سیاسی انداز، ڈکٹیٹرشپ، کون سا نظام اسلام کے لیے سب سے زیادہ قابل قبول ہے؟ ان 2-3 موضوعات پر انشاءاللہ العزیز ہماری اگلی نشست میں بات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.